الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حیات شہداء، حدیث کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو مارے جاتے ہیں، جو شہید کیے جاتے ہیں، وہ ان کی حیات زندگی یعنی ایک حیات ان کے بارے میں حدیث کے اندر فرمان اور چند حدیثیں بیان کریں گے۔ اور امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ کی تفسیر دریافت کی۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام مسلم صحیح میں حضرت سیدنا مسروق سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ والی آیت جو ہے اس کی تفسیر دریافت کی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم نے ابھی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اجسام میں رہتی ہیں، ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ان کا رب تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے کیا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو سکتی ہے، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتی ہیں۔ ان سے 3 بار اللہ تعالیٰ یہ دریافت فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب دینا ہی ہے تب عرض کرتے ہیں کیا ہے ہمارے رب؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے۔ عرض کرتی ہیں اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے اجسام میں لٹا دے تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کیے جائیں۔ پھر جب رب تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ انہیں کوئی حاجت نہیں، تب انہیں اس سوال کے جواب سے خلاصی مل جائے گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح کی سبز پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دیا جو جنت کے نہروں پر پھرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلیں جو عرش کے نیچے معلق ہیں ان میں لوٹ آتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے، عیش اور آرام کی عمدگی دیکھی تو کہنے لگی ہماری طرف سے دنیا میں کون ہمارے بھائی کو یہ خبر پہنچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، تاکہ جہاد سے ان کی دلچسپی کم نہ ہو اور میدان کا راز میں سستی نہ دکھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے یہ کہ دلچسپی کم نہ ہو، میدان کا راز میں سستی نہ دکھیں، خبر پہنچا دیتا ہوں۔ تب یہ آیت نازل فرمائی جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ خیال نہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ہمراہ اڑتے دیکھا۔ یہ دیکھے صحابہ کرام، شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات حدیث طیبہ کی روشنی میں